دن ہو تو تب بھی برائی کے قریب نہ جاؤ، پھر رات پڑ جائے تو پھر بھی برائی کے قریب نہ جاؤ، کبھی مجمع میں ہو تو تب بھی برائی نہ کرو، اور کبھی تنہا اکیلے ہو تو پھر بھی برائی نہ کرو۔ ذالکم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی مسلمان انسان کی بے جا اور ناحق قتل نہ کرو، اس کی جان کو ضائع نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اے عقل والو اللہ تمہیں وصیت نامہ جاری کر رہا ہے، یہ اللہ کا وصیت نامہ ہے عقل والی قوم کے لیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیموں کے مال کے پاس ہرگز نہ جاؤ۔ یتیم اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ جس دین میں قریب جانے سے روکا گیا، اس دین میں کھانے کی کب اجازت ہوگی؟ ہم تو نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن سوچیں گے کہ کھاتے ہیں کہ نہیں۔ کبھی غور کر لینا، ایک باپ انتقال کر گیا، 4 بیٹے تھے، 2 جوان ہیں، 2 بچے چھوٹے نابالغ ہیں۔ نابالغ بچوں کو شریعت کی بولی میں یتیم کہتے ہیں۔ انسانوں میں جس انسان چھوٹے نابالغ بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جانوروں میں جس شیر خوار دودھ پیتے جانور کی مامتا مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جانوروں میں وہ یتیم، انسانوں میں یہ یتیم، اور یہ عمر کا حصہ کہاں تک رہتا ہے؟ قرآن شریف اس کی تفسیر کرتا ہے، حتی یبلغ اشدہ، وہ یتیم یہاں تک کہ شدہ کی عمر کے حصے کو پہنچ جائے۔ شدہ کہتے ہیں کامل عمر کا حصہ، اور کامل عمر کا وہ حصہ ہے جس حصے میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ وہ عمر 33 سال ہے۔ تو مفسرین نے کہا، علامہ نصفی نے لکھا ہے، اور روح البیان میں سید اسماعیل حقی نے لکھا ہے، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ حتی یبلغ اشدہ سے مراد 15 سال سے لے کے 33 سال تک یہ جتنا عمر کا حصہ ہے یہ سارا اس حصے میں آتا ہے۔ تو فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ بڑے چودھری ہوں گے جو یتیموں کا مال کھا کے چودھری بنے ہوں گے، وہ بڑے مالدار ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا پیسہ دبایا ہوا ہوگا۔ نہیں صاحب، رب کریم فرماتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ پھل نہیں پاتا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب ہم تو نہیں نہ کھاتے ہوں گے، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھ والے سمجھ لے جائیں گے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، 2 بھائی جوان ہیں، 2 بھائی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، 10-12 سال عمر ہے۔ باپ کے ترکے سے کل کی روٹی پکائی گئی۔ جی پتہ ہے سارے جہان کو یتیم بچیاں دا باپ ٹر گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ بچے یتیم تھے، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا کہ بیٹو اللہ تمہارا نگہبان بن جائے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ شفقتیں بھی کی، رحمتیں بھی لی، رب کی طرف سے انعام بھی مل گیا۔ جب ہاتھ رکھا ان کے دل کو سہارا دیا، جنازہ پڑھنے تک تو رہا سہارا، پھر ہو گیا اعلان 5ویں تکبیر کا جنازے کے بعد کہ روٹی کھا کے جانا۔ 5ویں تکبیر بن گئی ہے نا کہ جڑا بندہ نہ کرے وہ تساں اعلان ہی نہیں کیتا، روٹی دا اعلان ہی نہیں جو کیتا جنازے تو بعد۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جنازے میں اور روٹی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ بھی یہ عادت اپنائیں کہ جنازے کے موقع پر اعلان نہ کیا کریں، یہ میت کی توہین ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس باپ کے ترکے سے کوڑے بٹے کی روٹی یا کل کا کھانا بنایا گیا۔ اب قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ۔
تو وہاں تساں بھی کھادا تے میں بھی کھا لیا، حالانکہ میں کھاندا نہیں، تو اپنے نال پہ ملانا کہ تسی یہ نہ سمجھو ہیں جی اساں اتھوں رج مار لیا تے نہ سوچیا کہ اے بچے یتیم سن، اے کھانا دا حق بندا بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی سوچ لینا بھائی کلوں پہ جانے والوں، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ مسئلہ ہر جمعے پہ بیان کرنے والا ہے، حالانکہ کل کی روٹی پر بھی مسئلہ ہے۔ شہر کے بندے دوسرے محلے میں نہیں کھا سکتے، مہمان جائیں تو پھر کھا سکتے ہیں، لیکن ہماری عادت بن گئی کہ ہم ضرور کھائیں گے، چاہے کھانا ضرور ہے حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اجازت ہو یا نہ ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، رب فرماتا ہے او کلمہ پڑھنے والوں یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ جو اچھے طریقے سے اس مال اور مال والے کی نگاہ بانی کر سکتا، وہ چچا تایا ماما رشتہ دار، وہ ان کی نگاہ بانی کرے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو یتیم تھا وہ بلوغت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ خود کاروبار سنبھالے، اپنے معاملات خود نپٹانے کی اس کو جانچ آ جائے، پھر سارا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس کے لیے دعا دی، فرمایا جو نوجوان بھی ہو اور جو کاروبار بھی کرنا چاہتا ہو، جس کے پاس ناپنے کے بھی تمام آلے موجود ہو، تولنے کے بھی تمام اوزار جس کے پاس موجود ہو، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ تول میں کمی کرے نہ ناپ میں کمی کرے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کرے گا۔ سودا کرنا میرے دوست، تو ایک گرا کپڑا اگر کم دے عورت کو، ہے تو بیچاری زنانی برقعے میں ملبوس ہے، اسے کیا خبر، ایک گرا کپڑا گھٹا لوں، یا کنڈے والے نے ایک آدھی چٹاک گھٹا لیا سودا، تو فرمایا یہ تو نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ فرمایا ناپ میں کمی کرنے والے، تول عربی زبان میں کیل اس وزن کے پیمانے کو کہتے ہیں، اور پنجابی میں ٹوپا۔ دیکھیں کس کس بندے کو نہیں پتا ٹوپے کا؟ ہر بندے کو پتا ہے جی، یہ ٹوپا جس سے کنک یا آٹا پیمائش کی جاتی ہے، یہ کیل اس کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ تول میں بھی ماپ میں بھی کمی نہ کرو، جس کو جتنا دینا ہے پورا پورا دو، اور کمی کرنے والے تولنے میں، کمی کرنے والے پیمائش کرنے میں، خواہ وہ پیمائش سڑکاں دی ہوئے جی، یا لنٹر دی ہوئے یا کپڑے دی ہوئے، فرمایا ہر ایک کی پیمائش کو پورا پورا کرو۔ اور جو پورا نہیں کرنے والے، کل قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ پیمائش اور ناپ میں کمی کرنے والے آ جاؤ اس جھنڈے کے نیچے، اور سب کو جھنڈے سمیت جہنم میں دھکیلا جائے۔ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف، حضرت علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جس نے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے پیمائش میں بھی پورا رکھا اور تول میں بھی پورا پورا دیا، اللہ قیامت کے دن اس کو پھر راضی کرے گا۔ خود فیصلہ کر تو کنا بچ شمار ہونا ہے، انہاں وچ کہ جنہاں نوں جہنم دھکیلا جائے گا، کہ یا تیرے پاس ابھی ٹائم ہے میرے صاحب، فیصلہ کر لے، میں مشورہ دوں گا، ان میں نہ ہو جنہیں جہنم بھیجا جائے گا، ان میں آ جا وہ جنہیں اللہ راضی کرے گا۔ پھر وہ کتنے بلند نصیب ہوں گے جنہیں اللہ راضی کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ اور اسی میں وَأَوْفُوا الْعَهْدَ، فرمایا وعدے پورے کرنے والے، وعدے کو پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آپ حضرات کاروباری لوگ ہیں، یہ مسئلہ بھی اسی عنوان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ظلم پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں نا، تو ہم جب تک 10-15 چکر نہ لگا لیں تو ہمارا رانجھا راضی نہیں ہوتا۔ پنجابی کی گل سمجھ آئی جائے، جی پہلی باری دکاندار پیسے دے دے تو دکاندار کس گل ہے، ایہی بولیاں بول دے ہو نا کہ پہلی باری مڑا آیا دکان تے پیسے لین تو دے دیتے نو سویلے
پھر وہ کاروبار کیسا ہے؟ نہیں صاحب، اگر یہ تیرا رویہ ہے تو پھر تو رب کا بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کا بھی مجرم ہے۔ اور یاد رکھنا، بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف توبہ پہ معاف ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ پہ معاف بھی نہیں ہوتے، کعبے میں توبہ کر لو پھر بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ حقوق العباد کے گناہ ہیں، اور ان میں یہ بھی ایک حق ہے، اگر پیسے لینے والا تیرے بتائے ہوئے قارے کے مطابق کہ 15 تاریخ پیسے لے جائے تو 15 تاریخ پیشی میرے بندہ آ گیا ہے، وہ نہیں یار شامی آ گئی، کیوں جی شامی کیوں آ رہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے، اور یہ اس طرح کرنے والا بندہ اسلام کی نظر میں بڑا بد دیانت ہے، اس کو کل قیامت کے دن سزا دی جائے۔ جو وعدہ کیا ہے 16 کا کر لے، 17 کا کر لے، لیکن جب کر لیا ہے پھر اس سے آگے پیچھے نہ ہو، جو جسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو فوراً ادا کر۔ اللہ اس شان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے کہ حقوق اللہ بھی پورے ہوتے رہے اور حقوق العباد کی تکمیل بھی کر کے جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔